السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات فلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور دل کے کانوں سے سنو، اللہ اکبر۔ یزید تو امام حسین سے علی اصغر کو چھین کر دل دکھاتا ہے، لیکن حسین پاک کا دل علی اصغر چھیننے سے جتنا نہیں دکھتا، امام حسین کا اس سے زیادہ دل ان کے نانا کے مشن کے ساتھ جو یہ امت ظلم کرتی ہے اس سے زیادہ دل دکھتا ہے۔ یزید نے گود حسین سے علی اصغر کو چھینا تھا اور تم نے امام حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ان سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، یزید جو ہے امام علی مقام کی گود خالی کر کے ان کا دل دکھا رہا ہے، لیکن امام حسین نے میدان کربلا میں جو آخری سجدہ کیا تھا اور امت کو یہ درس دیا تھا کہ مجھ پر تلوار کے 72 سے زیادہ زخم لگے، حسین کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، حسین کے دل پر 72 سے زیادہ زخم لگے۔ 72 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، جتنے لوگ شہید ہوتے جاتے ہیں مولا حسین کے دل پر اتنے ہی زخم لگتے جاتے ہیں۔ عباس شہید ہوئے، حسین پاک کے دل پہ زخم لگا۔ قاسم شہید ہوئے، حسین پاک کے دل پہ زخم لگا۔ اونو محمد شہید ہوئے، حسین پاک کے دل پہ زخم لگا۔ علی اکبر شہید ہوئے، حسین پاک کے دل پہ زخم لگا۔ یعنی دل بھی زخموں سے چھلنی ہے، غموں سے چھلنی ہے، اور پورا وجود جو ہے یزیدیوں کی تلواروں اور تیروں سے چھلنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام علی مقام جب آخری وقت آتا ہے تو اس آخری وقت میں مولا حسین پاک اپنی بیٹی سکینہ کو یاد نہیں کرتے۔ امام علی مقام آخری وقت میں وہ چہیتی سکینہ جس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، ذرا میری قوم کے جوانوں، مسلمانوں، خواتین اسلام کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سکینہ کو امام حسین نے پوری 7 سالہ زندگی میں اپنے سینے پہ سلایا تھا۔ یہی وجہ تو تھی کہ امام علی مقام جب آخری مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر رہے تھے تو سکینہ نے گھوڑے کے دونوں پیروں میں اپنی باہیں ڈال کر کے گھوڑے کو جام کر لیا تھا۔ امام چابک پہ چابک مار رہے تھے لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ آخر امام نے اپنے گھوڑے کو للکار کر کہا، کیا یزیدیوں سے ڈر گیا ہے؟ تو گھوڑے نے جو ہے وہ اپنے سر کو پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے دیکھا کہ سکینہ نے گھوڑے کے دونوں پیروں کو اپنی ننھی سی جو ہے وہ باہوں میں جام کر لیا ہے۔ حالانکہ گھوڑے کی طاقت کوئی بڑا انسان بھی جام کر لے تو گھوڑا قدم آگے بڑھا دے تو اللہ اکبر وہ انسان کچل جائے گا، گھوڑا آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن قربان جائے، قدرت نے جانوروں کے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت پیدا کر دی ہے۔ اسی لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، وہ جانوروں سے بھی بدترین مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ نے جانوروں کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت پیدا کی ہے۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اللہ اکبر سے اشارہ دے رہا ہوں۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا نے امام حسن کو ایک شکاری کے لائے ہوئے ہرن کے بچے کو دے دیا، امام حسین روتے ہوئے نانا کے پاس آئے اور کہا کہ نانا جان مجھے بھی چاہیے ہرن کا بچہ، آپ نے حسن کو دیا، مجھے بھی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا بیٹے، ہرن کوئی دکان پہ خرید کر، بازار میں خرید کر نہیں ملتی جو تجھے لا کر دی جائے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، حسین پاک کو سمجھا رہے تھے سرکار کہ لوگوں نے دیکھا حضور کی محفل ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہرنی اپنا بچہ ساتھ میں دوسرا لے کر آتی ہے اور سجدہ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ، حسن کو تو شکاری نے لا کر کے دیا، حسین رو رہے ہیں، میں یہ بچہ خود لا کر دوسرا پیش کر رہی ہوں، مجھے اپنی گود سونی کرنا آسان لگتی ہے مگر حسین کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام۔ جانور کے دل میں بھی اہل بیت کی سیدہ سکینہ نے پیر جام کر لی ہاتھ سے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، معصوم سکینہ کچل نہ جائے، 7 سال کی شہزادی کچل نہ جائے۔ جب امام نے دیکھا کہ شہزادی نے پیچھے سے گھوڑے کو پکڑ رکھا ہے، گھوڑے کے پیر کو نیچے آئے، بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ ننھی سی معصوم سے 7 سال کی سکینہ نے کہا بابا
آپ جا رہے ہیں مجھے پتہ ہے، جو جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے، قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، اون و محمد گئے لوٹ کر نہیں آئے۔ جو جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ آپ بھی جائیں گے لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ بیٹی نے 7 سال کی بیٹی نے اپنے 56 سال کے باپ سے کہا تھا، بابا آپ تو مجھے اب تک اپنے سینے پہ سلاتے آئے ہیں، اب آپ اگر لوٹ کر نہیں آئے تو سکینہ کیسے سوئے گی اور کہاں سوئے گی؟ سکینہ کیسے سوئے گی اور کہاں سوئے گی؟ امام علی مقام نے اپنی بیٹی کو بہت ساری تسلیاں دی، جس کو میں یہاں پر اس وقت پڑھنا نہیں چاہتا، موقع نہیں ہے پڑھنے کا، اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ 7 سال کی بیٹی کو امام نے کہا تھا، سکینہ تیرے ارمانوں کا خون ہوتا ہوا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن نانا جان کے دین کا خون ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، نانا کے دین کا خون ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سکینہ جاؤ اور صبر کرو، صبر سے کام لینا۔ سکینہ نے کہا تھا، بابا آپ کے بعد ہم قیدی بن جائیں گے، کہا گوارا ہے، آپ کے بعد ہمارے چہروں پہ تماچے مارے جائیں گے، کہا گوارا ہے، ہماری بالیاں بھی چھینی جا سکتی، گوارا ہے، دوپٹے بھی چھینے جا سکتے ہیں، گوارا ہے، خیمے کو آگ لگے گی، گوارا ہے، بیٹی سب گوارا ہے، سب لٹ جائے گوارا ہے، نانا کا دین نہیں لٹنے دینا چاہتا۔ آخری وقت ہے، 72 سے زائد زخم دل پر لگے ہیں، چور چور ہے دل اور پورا جسم بھی چور چور ہے، لیکن مولا حسین کو آخری وقت 7 سال کی معصوم بیٹی یاد نہیں آتی، شہیدوں کے پڑے ہوئے لاشیں یاد نہیں آتے، حسین پاک کو کیا یاد آتا ہے؟ آخری وقت میں، آخری وقت میں، جو آخری وقت میں یاد آیا اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جب آخری میں دنیا سے جا رہے تھے تو حضور کی زبان پر 2 چیزیں تھی، ایک نمازوں کی پابندی کرنا اور دوسرا اپنی بیوی کا خیال کرنا۔ یہ 2 جملے تھے۔ حضور علیہ السلام نے بھی دنیا سے جاتے جاتے نماز کی بات کی تھی، امام حسین نے بھی دنیا سے جاتے جاتے نماز کا درس دیا، اور آج ہماری زندگیوں کے اندر وہی نماز نہیں ہے۔